بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں علیم طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ٹپس علیم طارق۔ ہیلتھ ٹپس علیم طارق میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، مزید میں ہوں گے، نئے آسان اور انتہائی سستے ترین اقدار سے آپ لوگ مستفید ہو رہے ہوں گے۔ فرینڈ، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے، جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، نوٹیفیکیشن بٹن کو آن کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں مل سکے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس چینل کی تمام ویڈیو میں بتائے گئے تمام نسخے جات انتہائی مستند، انتہائی احتیاط سے ناظرین کے لیے پیش کی جاتے ہیں، جو کہ بارہ کی آزمودہ ہے۔ تمام نسخے جات دیسی جڑی بوٹی سے تیار کی جاتے ہیں۔ نئے آسان انتہائی سستے نسخے جات کے حصول کے لیے چینل کو لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اب بذریعہ پارسل پاکستان میں کسی بھی جگہ گھر بیٹھے دعا آرڈر پر منگوا سکتے ہیں۔ تیار شدہ دعا کے حصول کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ ویڈیو کو آخر میں دیے گئے موبائل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ نمبر دیا جا چکا ہے۔ بین الملک مقیم حضرات واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اصلاح لے سکتے ہیں۔ فوائد، پرہیز، دوران علاج، غذا کے استعمال کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ شکریہ۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی سوزاک کیفیت مرض میں ہے جی۔ اس موضوع بیماری کے بارے میں بہت ساری ویڈیوز پہلے بھی بنا چکا ہوں اور اس میں تفصیلی بتا چکا ہوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھی، برائے مہربانی پہلے وہ ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ کو کون سا مرض ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تھوڑا تھوڑا میں ٹچ بھی دے دوں گا کہ کیسے کیسے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور کون کون سے نسخے ہم پہلے دیے جا چکے ہیں۔ چونکہ سوزاک ایک موذی مرض ہے، لہٰذا اس بیماری میں لگنے کے بعد جو بھی بیماری لگتی ہے وہ اسی طرح اپنی جڑیں گاڑ لیتی ہے، اور جب تک سوزاک کا مکمل علاج نہ کر لیا جائے دوسری بیماریاں ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ مرض کوئی بھی ہو، بے چینی کا سبب بنتا ہے، اور یہ بے چینی انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے، جس سے مریض کو ہر وقت بدسکونی اور پریشانی کے عالم میں رہنا پڑتا ہے۔ بلا شبہ ان تمام امراض کی جڑ سوزاک ہی ہے۔ جب تک سوزاک کا تسلی بخش علاج نہ کیا جائے تب تک کسی بھی بیماری کا علاج اور مقوی ادویات کا استعمال کسی بھی صورت نہیں کرنا چاہیے، وہ باعث نقصان ہوتا ہے۔ سوزاک بنسبت دوسرے لوگوں کے کمزور بننے والے کو زیادہ جلدی ہوتا ہے۔ سوزاک زیادہ تر فحاشہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے سے ہوتا ہے، اور یہ حائضہ سلام الرحم کی مریضہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور کبھی زیادہ شراب، کباب، گرم اغذیہ کا استعمال، زیادہ مشتنی اقلام سے بھی یہ مرض ہو سکتا ہے۔ اپنے معالج سے کسی بھی صورت میں کوئی بھی اصل وجہ نہ چھپانی چاہیے تاکہ اس سے دوا کے انتخاب میں مشکل کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی میں ہی مریض کا فائدہ ہے۔ سوزاک کے مریض کو دوران علاج اپنی پاک دامن بیویوں سے ہم بستری ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے انہیں بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ سوزاک کے مریضوں کی علامات بھی مختلف ہو سکتی ہیں، جیسا کہ کچھ مریض کی بیماری کچھ ہوتی ہے، اس کے اپنا علامات کچھ ہوتی ہے، جیسا کہ مریض کو نفس پر دانے بن جاتے ہیں، کسی کے درد، جلن، کھچاؤ، سٹرین، پین، پیپ یا خون آنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص کو ایک ہی طرح کا سوزاک نہیں ہو سکتا۔ عظیم حکماء صاحبان کی نظر میں سوزاک ایک بہت ہی مشکل علاج بیماری ہے اور ہر ایک شخص اس کا علاج بھی نہیں کر سکتا۔ ویسے سوزاک کے بے شمار نسخے جات موجود ہیں، لیکن کس وقت کون سا نسخہ استعمال کرنا چاہیے اور کس قسم کے سوزاک کے لیے کون سا نسخہ بہتر ہے، یہ صرف اور صرف حکیم صاحبان اور یا آپ کے معالج ہی بتا سکتے ہیں۔ یہ نسخہ بنانے میں تھوڑا سا مشکل ہے جو میں نے اس ویڈیو میں دیا ہے، لیکن افادیت میں بہت اعلیٰ ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے۔ پہلے تشخیص پہ تجویز کے فارمولے پر ہر صورت میں عمل کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو سوزاک ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ویسی سوزاک ہے کہہ کے دوائی کھاتے رہتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کو سوزاک تھا ہی نہیں۔ بعض لوگوں کو سیفلس کا پرابلم نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹلی جا کے سیفلس کا کہتے ہیں۔ یہ کام جو ہے یہ آپ کے معالج کیا ہے اس کو گیس کرنے دیا کریں گے آپ کو کیا ہے۔ چلتے ہیں جی آج کے نسخے کی طرف۔ یہ نسخہ نئے اور پرانے دونوں سوزاک میں بہت مفید ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ سکہ 4 تولہ اور قلمی شورہ 24 تولہ، دو چیزیں ہیں، آپ کو کسی بھی پنساس سو سے ایزیلی مل سکتے ہیں۔ سکہ 4 تولہ کو آہنی کڑھائی میں پگھلائیں، پھر قلمی شورہ کی چٹکی دے کر لوہے کی لمبی سیخ پھیرتے جائیں۔ آگ تیز رکھیں جب تک شورہ نہ جل جائے، اس وقت تک دوسری چٹکی نہ دیں۔ اس طرح کل 24 تولہ قلمی شورہ ختم کریں۔ لوہے کی کڑچی کو اتار کر دوا جو ہے وہ باریک پیس لیں۔ سرخ رنگ کا کشتہ جو ہے برآمد ہوگا، یہی اصل دوا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے ترکیب استعمال میں ہری 2 رتی مناسب جو ہے وہ آپ 2 رتی لے کے اس کو مکھن کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ پہلی خوراک اپنا اثر دکھاتی جائے گی کہ آپ کچھ چیز استعمال کر رہے ہیں۔ اور آپ کسی بھی مسئلہ پریشانی کی صورت میں یا احتیاطی دعا کے حصول کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر دیا جا چکا ہے، واٹس ایپ نمبر بھی دیا جا چکا ہے۔ برائے مہربانی کوشش کریں کہ رات کو 9 سے 10 بجے تک رابطہ کریں تاکہ آپ کی بات کو توجہ سن کر آپ کی بہترین رہنمائی کی جا سکے۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ چلتا ہوں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔